شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں ایک پیش ہے بہت اہم خبر۔ سویڈن کی مسجد کے باہر احتجاج کی اجازت ملنے پر ایک شہری نے قرآن پاک کے اوراق نظر آتش کر دیے۔ سویڈن کی پولیس کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک شہری کو اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر احتجاج کی اجازت دے دی گئی تھی، جس کے بعد اس نے قرآن پاک کی حرمت کو پامال کیا اور اس کے اوراق جلا دیے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس نے تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ موجودہ قوانین کے تحت اوراق جلانے کی حرکت سے جڑے خطرات کی نوعیت ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا۔ رپورٹ کے مطابق برسوں پہلے عراق سے سویڈن منتقل ہونے والے 37 سالہ سالوان مومیکا نے پولیس سے کہا تھا کہ وہ ان کے قرآن پاک سے متعلق اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اس حرکت کی اجازت دے۔ سالوان نے مقامی خبر رساں ایجنسی کو بتایا تھا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کی اہمیت بھی اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جمہوریت ہے، اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ خطرناک ہوگا۔ بہرحال پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی اور درجنوں مخالفین کی جانب سے عربی میں نعرے لگائے جا رہے تھے، لیکن سالوان مومیکا میگا فون کے ذریعے موجود لوگوں سے مخاطب تھا۔ موقع پر موجود صحافیوں کو بتایا گیا کہ سویڈن کا پرچم لہرا رہے تھے اور اس نے قرآن پاک کے چند اوراق جلائے۔ پولیس نے مذکورہ شہری و مظاہرین کو الگ کرنے کے لیے مسجد سے متصل پارک میں پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مسجد کے امام محمود خلفی نے کہا کہ مسجد کے نمائندوں نے پولیس کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس دن عید الاضحیٰ کے موقع پر احتجاج کی اجازت دینے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو کم از کم احتجاج کا مقام مسجد سے دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے تھا، جو قانونی لحاظ سے ممکن تھا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کا نعم نعم للقرآن نعم نعم مقتدى الصدر. هروب السفارة السويدية، عناصر من السفارة السويدية هاي بالسفارة. عاشوا الشرطة العراقية. حي الله الشرطة العراقية. بہرحال اسٹاک ہوم میں ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے بعد ترکی سمیت متعدد مسلم ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ بدھ کو اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا اور اس کے بعد ہی سے مسلم ممالک کے کئی لیڈروں نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس واقعے پر جہاں مراکش اور اردن نے احتجاجاً اسٹاک ہوم سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، وہیں جمعرات کو روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کمپاؤنڈ میں مشتعل مظاہرین بھی داخل ہوئے اور سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والے ویڈیوز میں درجنوں مظاہرین کو بغداد میں موجود سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جائے وقوع پر موجود خبر رساں ایجنسی AFP کے ایک فوٹوگرافر نے بتایا کہ ہجوم کچھ دیر کے لیے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوا، تاہم مقامی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی پر مشتعل ہجوم وہاں سے منتشر ہو گیا، جبکہ سویڈن حکام کی جانب سے اس نوعیت کے احتجاج کی اجازت دی جانے پر ترکی نے سویڈن کے فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی دوبارہ مخالفت کی ہے۔